رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن آدم کے حصے میں زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ لکھ دیا گیا ہے، لا محالہ یہ اس میں سے کچھ نہ کچھ کر کے رہے گا۔ فالعینان زناہما النظر، دونوں آنکھوں کا زنا ان کا بد نظری کرنا ہے، بری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ یہ کسی مفتی کا، مسلک کا، سیاسی جماعت کا فتویٰ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا اولئک کالانعام، یہی لوگ جانور ہیں۔ اور اللہ نے غصہ دیکھیں، اللہ نے کہا جانور بھی فطرت کے مطابق چلتے ہیں، فطرت سے وہ بھی نہیں ہٹتے، کہا یہ جانور نہیں ہیں بل ہم اضل، یہ ان سے بھی گئے گزرے۔ آپ کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سورہ روم میں اللہ نے فرمایا بحر و بر میں جتنا بھی فساد دیکھتے ہو نا، لڑائی جھگڑے، یہ جو تم انتشار دیکھ رہے ہو، یہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جتنی بھی مصیبتیں تمہیں آتی ہیں نا، تمہاری کمائی کرتوت ہیں۔ ویعفو عن کثیر، یہ تو اس کی رحمت ہے کہ اکثر گناہ تو ویسے ہی درگزر کر دیتے کہ جانے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 طرح کے ایسے گروہ ہیں، میں نے نہیں ابھی دیکھے، اور وہ دونوں دوست ہی ہیں۔ جب تمہارے پاس کوئی رشتہ آئے نا جس کا دین اچھا ہے اور اخلاق اچھے ہیں، صرف 2 باتیں ہیں، فزوجوہ، تو اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر دو۔ تو اللہ کا بھی ایک اصول ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بندہ جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے ہم اس کو چلا دیتے ہیں۔ نولہ ما تولی، جدھر کو جانا چاہتا ہے نا ہم اس کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ حضرت صوبان جو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اپنی قوم کے ان لوگوں کو جانتا ہوں، تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے مگر اللہ تمام کو ریت کے ذرات کی طرح بکھیر دے گا۔ اللہ کے نبی کون لوگ ہوں گے؟ ہمیں بتائیے، کہیں پہ ہم وہ کام نہ کر بیٹھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون۔ اور اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں پیدا کیا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اس نے سننے کے لیے تمہارے کان بنائے، دیکھنے کے لیے تمہاری آنکھیں بنائیں تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ نے 2 نعمتوں کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں کیے ہیں، اور جہاں کہیں وعید دلائی، بندے کو جھنجھوڑا، ڈرایا، وہاں بھی اللہ نے اپنی ان 2 نعمتوں کے بارے میں خاص کر کہا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ان 2 نعمتوں کا اچھا استعمال کرو، غلط استعمال سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تم سے یہ دونوں نعمتیں چھین لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ان 2 نعمتوں کے بارے میں خاص کر دعا کرتے تھے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہ میرے سارے بدن کو عافیت میں رکھنا، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہ میری سماعت کو بھی صحیح سلامت رکھنا، اللہ میری بصارت کو، میری آنکھوں کو، نگاہوں کو بھی اللہ صحیح سلامت رکھنا۔ گزشتہ خطبہ میں سوشل میڈیا کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی، مگر موضوع کی اہمیت کے پیش نظر بات ابھی نامکمل رہ گئی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں وہ بڑے بڑے گناہ جو ہم آنکھوں سے اور کانوں سے کرتے ہیں اس کے بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن آدم کے حصے میں زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ لکھ دیا گیا ہے، لا محالہ یہ اس میں سے کچھ نہ کچھ کر کے رہے گا۔ فالعینان زناہما النظر، دونوں آنکھوں کا زنا ان کا بد نظری کرنا ہے، بری چیزوں کو دیکھنا ہے، اور کانوں کا زنا گناہ کے کام
برائی کی باتوں کو سننا ہے، اور بد نظری سے بچانے کے لیے جو اللہ رب العزت نے ایک بنیادی حکم دیا ہے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، مومنین سے کہہ دیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرم گاہوں کی، پاک دامنیوں کی حفاظت کریں۔ ترتیب بتاتی ہے کہ جو بھی مرد و عورت پاک دامن رہنا چاہتا ہے، اپنی عزت بچانا چاہتا ہے، عافیت میں رہنا چاہتا ہے، تو پہلی بات کہی کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ نگاہوں کی حفاظت نہیں کرو گے، بڑی برائی بڑی بدی سے کبھی بھی بچ نہیں سکو گے۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو 2 حکم دیے، خواتین کو 3 حکم دیے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کی مومنات خواتین سے بھی کہتے ہیں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کو واضح نہ کریں غیر مردوں کے سامنے، الا ما ظہر منہا، اور اگر کبھی کسی کام کی غرض سے ان کو باہر نکلنا بھی پڑے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے کندھوں کے اوپر، اپنی چھاتی کے اوپر وہ چادر لٹکا لیا کریں۔ ایک عامل گورنر نے جناب فاروق اعظم کو لکھا تھا کہ ایک جنگ ہونے جا رہی ہے، عیسائی ہمارا محاذ پہ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، نہ تب رکھتے تھے نہ آج رکھتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اس دور کے گورنر نے، جنرل نے لکھا تھا کہ عیسائیوں کی فوج ہمارا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، مگر انہوں نے اہل ایمان کو زیر کرنے کے لیے، شکست دینے کے لیے جو حربہ استعمال کیا ہے نا، نوجوان لڑکیاں، مغنیات، گانے والیاں، فاحشہ، ان کو تیار کیا ہے اور باہر کے ملکوں سے منگوایا ہے کہ جب مسلمانوں کی فوج آئے یہ ان کے سامنے ناچ گانا کریں، اپنی زیب و زینت دکھائیں تاکہ مسلمانوں کی فوج اس فتنے میں گرفتار ہو جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ خط آیا، آپ نے اس خط کا جواب دیتے ہوئے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں لکھی، آپ نے کہا ساری فوج کو جمع کرو اور صرف 2 آیتوں کی تلاوت کر کے سنا دو، سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، نگاہوں کو نیچے رکھا کرو، شرم گاہوں کی حفاظت کرو، یہ زیادہ پاکیزگی کی بات تمہارے لیے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ بھی لوگ کرتے ہیں اللہ کو سب خبر ہے۔ اور جرنیل نے صرف 2 آیتیں فوج کے سامنے تلاوت کی تھی کہ وہ تمام مغنیات جو اس کام اور اس مشن کے لیے منگوائی گئی تھی وہ اپنے مشن میں ناکام ٹھہری۔ مسلمانوں کی فوج اس طرح نظریں جھکا کے گزری کہ وہ حیران و پریشان تھی، یہ کیسے لوگ ہیں۔ مسلمان جب آگے گزر گئے، لکھا ہے کہ 20 خواتین نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیا، صرف 2 آیتیں پڑھی۔ آج کا مسلمان پورا قرآن غٹ غٹ کر کے پڑھ جاتا ہے، یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے نوجوانوں کے لیے ضروری جانتے تھے کہ نکاح شادی سے پہلے ان کو سورہ نور زبانی یاد کرا دی جائے، اور زبانی یاد کرانے کا یہ مقصد تو تھا نہیں ہمارے حفاظ کی طرح صرف الفاظ رٹے رٹائے، یاد کرنے کا مقصد یہ تھا ان کو مفہوم کا پتہ چلے۔ تو سب سے پہلا یہ حکم دیا نگاہوں کو نیچے رکھو۔ آپ کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بھی تم نے بات کرنی ہے سچ بولنا ہے، اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے، جو امانت دی جائے اس میں بد دیانتی نہیں کرنی۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور لوگوں کو تنگ کرنے سے باز رہو، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 باتوں میں سے
ایک چیز بیان کی کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھنا ہے، مگر سوچنے کی بات تو یہ بھی ہے، بازار میں چلنے والی ہر عورت وہ نہ تو اپنی زینت کا اظہار کر رہی ہوتی ہے اور نہ اس میں کوئی برائی کا شائبہ ہو سکتا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ نے کہا کہ چلتے پھرتے نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے۔ اب باہر تو ہم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور گھر میں بیٹھ کے موبائل اور سکرین کے اوپر کئی گھنٹے ہم بد نظری کے مرتکب ہوتے رہیں، تو گویا کہ ہم نے جو باہر کی بد نظری سے بچنے کی کوشش کی تھی یا اس آیت پر عمل کرنے کی کوشش کی تھی، ہم اس میں ناکام رہے ہیں۔ اس بد نظری سے بچنا ہے، چاہے سکرین کا فتنہ ہو، موبائل کا فتنہ ہو یا بازاروں میں چلتے پھرتے کی بات ہو۔ ان فتنوں سے بچانے کے لیے، اس بد نظری سے نوجوانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے خاص ایک حکم دیا خواتین کو۔ ایک تو یہ حکم دیا کہ ایک بڑی چادر اپنے شانوں پہ لے لے، اپنے سینے کو چھپا لے۔ سورہ احزاب میں اللہ نے ایک حکم دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں، مومنین کی عورتوں سے بھی کہہ دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ اپنے اوپر حجاب کے طور پہ چادروں کو لٹکا لیا کریں۔ اور اللہ نے نبی کی بیویوں سے کہا لا تخضعن بالقول، نبی کی بیویوں بات بھی کرنی ہے نا، مرد کسی غیر مرد کے ساتھ اوڑھ کے پیچھے سے بھی حجاب پہن کے بھی نرم لہجے میں بات نہیں کرنی۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، کسی کے دل میں کوئی مرض ہو بے حیائی کا اور اس کے دل میں وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں، اللہ اپنے نبی کی بیویوں کو کہہ رہے ہیں نرم لہجے میں بات نہیں کرنی۔ ہماری ضرورتیں جتنی بن جائیں، جتنے آپ کو بڑے بڑے مفتی اسکالر نظر آ جائیں جو ٹی ویوں پہ بیٹھ کے وہ بڑے آپ کو جواز کے فتوے دیں گے، مگر اللہ کا حکم یہی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، نبی کی بیویوں تمہارا اصل مقام گھر میں ٹک کے بیٹھنے کا ہے۔ خواتین کا کام نہیں ہے ہر وقت بازار پہلے چیز دیکھنے جائیں، پھر لینے جائیں، پھر واپس کرنے جائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو عورت ہے نا، عورت یہ ہے ہی سطر کی چیز، جب یہ باہر نکلتی ہے شیطان اس کو تانک جانک کرتا ہے، اور بہترین اور محفوظ جگہ اس کے گھر کی جگہ۔ ضرورت کے تحت خاتون باہر جا سکتی۔ نوجوانوں سے کہا تم نے رستے روک کے کھڑے نہیں ہونا، رستوں پہ مت بیٹھو۔ نبی کریم نے اپنے ان صحابہ کو کہا جو ایک ایک دو دو کمروں میں رہتے تھے، جن کی کوئی بیٹھک نہیں تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ رستوں میں بیٹھنے سے گریز کرو۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی ہم نے کوئی ضروری باتیں کرنی ہوتی ہیں، گھر میں تو جگہ اتنی ہوتی نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو کرنے کے لیے ہم سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تمہیں رستوں پہ کھڑا ہونا ضروری ہو جائے تو پھر رستوں کا حق ادا کرو۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رستے کا کیا حق ہے؟ آپ نے پہلی بات فرمائی غض البصر، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، وکف الاذی، تکلیف دینے سے باز رہو، جو تمہیں سلام کرے اس کو وعلیکم السلام کہو، اور رستے پہ کھڑے ہو کے بھی اچھائی کا حکم کرتے رہو، برائی سے منع کرتے رہو، یہ رستوں کا حق ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی اچانک میری نظر کسی کو پڑ جائے تو پھر؟ آپ نے فرمایا فوری اپنی نظر کو پھیر لو۔ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم اے علی رضی اللہ عنہ، علی جو تیری پہلی نظر پڑ جائے نا لاشعوری طور پہ، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، نظر کو ہٹا لو، اور پہلی نظر پہ وہ چلتے چلتے اچانک کسی غیر محرم پہ نظر پڑ جائے تو اس کا تب گناہ نہیں ہے جب فوری نظر کو پھیر لے۔ یہ جو عذاب آ رہے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں ان میں ان تمام عذابوں کی پیشین گوئیاں دی گئی ہیں، یہ بے سبب ہماری پریشانیاں نہیں ہیں۔
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. سورہ روم میں اللہ نے فرمایا بحر و بر میں جتنا بھی فساد دیکھتے ہو نا، لڑائی جھگڑے، یہ جو تم انتشار دیکھ رہے ہو، یہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جتنی بھی مصیبتیں تمہیں آتی ہیں نا، تمہاری کمائی کرتوت ہیں. ویعفو عن کثیر، یہ تو اس کی رحمت ہے کہ اکثر گناہ تو ویسے ہی درگزر کر دیتے کہ جانے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 طرح کے ایسے گروہ ہیں میں نے نہیں ابھی دیکھے، اور وہ دونوں دوزخی ہیں. پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ آ جائیں گے جو اپنے ہاتھوں میں ہر وقت مارنے کے لیے کوڑے پکڑ کے رکھیں گے، ڈنڈا اٹھا کے رکھیں گے. حکمرانوں نے بھی ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، آپ کی فورسز نے بھی ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، پولیس نے بھی ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، ادھر سے کچے کے ڈاکوں نے ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں. یہ اس حدیث کے عین مطابق آپ کو سارے حالات نظر آئیں گے. لوگ پیار سے بات نہیں سمجھیں گے. ہر حکمران نے اور طاقتور نے ڈنڈے کے بل بوتے پہ قوم کو ٹھیک کر رہا ہوگا. اور آپ نے فرمایا دوسرا گروہ وہ ہے وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آ رہی ہوں گی. لباس پہنا ہوگا، لباس تنگ ہوگا، جسم کے اعضاء اور خد و خال نظر آ رہے ہوں، ان کا پورا سطر کور نہیں ہو رہا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ جہنمی عورتیں ہیں، یہ چلیں گی مائلات ممیلات، یہ مردوں کو اپنی طرف بھی مائل کریں گی اور خود نوجوانوں کی طرف مائل ہوں گی. آپ نے فرمایا میری امت کی ایسی خواتین جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بڑی دور سے آ رہی ہے. تو اس بد نظری کے فتنے سے بچنے کے لیے، معاشرے کو بچانے کے لیے ہمارا فریضہ ہے کہ اپنی بچیوں کو جو لباس اسلامی دینی لباس ہے جو دین نے رہنمائی کی ہے اس کے مطابق ان کے لباس کو بنائیں. ایک اور جو ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر بد نظری کے فتنے سے خود بچنا چاہتے ہو، اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو بچانا چاہتے ہو، ان کے نکاح جلدی کرو. اللہ رب العزت نے جہاں پہ بد نظری سے بچانے کے 2 حکم دیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اسی مقام پہ اللہ نے سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں تیسرا حکم یہ دیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، جو بھی بے نکاح ہے نا ان کی جلدی شادی کر دیا کرو. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر فقیر ہو تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی رشتہ آئے نا جس کا دین اچھا ہے اور اخلاق اچھے ہیں، صرف 2 باتیں کہ فَزَوِّجُوهُ، تو اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر دو. اور کہا اگر تم نہیں کرو گے فساد عریض، پورے معاشرے میں بہت ہی تباہی والا فساد پھیل جائے گا. اب ہماری ضرورتیں، ہماری مجبوریاں بہت زیادہ ہو گئی. ابھی بچی بھی پڑھ رہی ہے جی، بچہ بھی پڑھ رہا ہے، 30 سال 35 سال تک، دور دور تک زندگی میں سارے پلان ہمارے سامنے ہیں. پہلا گھر بیچ کے اگلا گھر کہاں سے خریدنا ہے، گاڑی کون سی لینی ہے، بچے کو تعلیم کون سی دلوانی ہے، حج پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، کہیں پہ دنیا میں گھومنے پھرنے جانا ہے، سارے پلان موجود ہیں. پلان کوئی نہیں ہے تو اپنے بچوں کی بر وقت شادی اور نکاح کرنے کا نہیں. اور اس نکاح اور شادی کو دین نے انتہائی آسان بنایا. ایک فرد کے آنے سے کیا غربت میں اضافہ ہونا ہے. یہ تو ہمارے بنائے ہوئے وہ خود اپنے بیریئرز اور مشکلات ہیں. شادی سے پہلے جناب ہم نے پورا بیڈ روم تیار کرنا ہے 5-7 لاکھ روپے لگا کے. بے پناہ اخراجات ہم نے جو دین نے ہمارے اوپر نہیں رکھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے نکاح کر دو، بر وقت کر دو. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر غربت کی وجہ سے شادیاں نہیں کر رہے ہو نا، شادی کر دو، اللہ ان کو غنی کر دے گا. اور اگر نکاح تاخیر سے کرو گے، پھر جس طرح ہم اپنی نوجوان نسل کو تعلیم دلوا رہے ہیں اور جیسا ہمارا مخلوط سسٹم تعلیم کا ہے، بچیوں اور بچے اکٹھے پڑھ رہے ہیں اور پھر یہ موبائل ہے، اس سے ان فتنوں میں آپ معاشرے میں رہتے ہیں، آئے روز آپ سنتے ہیں واقعات. اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی والدین رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے.
عرض یہ کر رہا ہوں کہ دو بڑی باتیں جس وجہ سے آج ہم فتنے میں مبتلا ہیں، موبائل، سوشل میڈیا، سکرین کی وجہ سے، وہ آنکھیں اور ہمارے کان ہیں. اور اللہ نے اپنی ان دونوں باتوں کو اپنی بہت بڑی نعمت قرار دی ہے. کان ہم نے دیے سننے کے لیے، آنکھیں ہم نے دی دیکھنے کے لیے. کیا دیکھنے کے لیے دی؟ اچھی چیز دیکھیں، جو اللہ نے مشاہدات رکھے ہیں ان کو دیکھیں، نہ کہ ان اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو گناہ میں استعمال کریں. اور اللہ نے قرآن میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن سمجھتے کوئی نہیں ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں، دیکھتے ہیں لیکن کیا دیکھتے ہیں؟ گند دیکھتے ہیں، اچھائی نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں سنتے نہیں ہیں. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ کسی مفتی کا، مسلک کا، سیاسی جماعت کا فتویٰ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کہا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہی لوگ جانور ہیں. اور اللہ نے غصہ دیکھیں، اللہ نے کہا جانور بھی فطرت کے مطابق چلتے ہیں، فطرت سے وہ بھی نہیں ہٹتے. کہا یہ جانور نہیں ہیں، بل ہم اضل، یہ ان سے بھی گئے گزرے. تو ان آنکھوں کو اور ان سماعتوں کو اور کانوں کو درست استعمال میں لائیں. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، یہ میں نے گلاسز لگائی ہوئی ہیں، آپ نے بھی کئیوں نے لگائی ہوئی ہیں. میری نظر کمزور ہو گئی اور کئی احباب کی وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے. تو اگر اللہ چاہے، جس ذات نے میری اس نظر کو کمزور کیا، اگر وہ میری نظر ہی لے جائے، میں کیا کر سکتا؟ اس نعمت کا درست استعمال یہ ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھنا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ کی بارگاہ لگی ہوگی اور سماعتوں سے بھی، آنکھوں سے بھی، دل سے بھی اللہ نے پوچھنا ہے. حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. اللہ نے بیان کیا جب مجرمین جہنم کے پاس آئیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی جلد، ان کی سکن ان کے اوپر گواہی دے گی، اللہ یہ ہم سے یہ غلط کام کراتا تھا. کانوں کا درست استعمال کیا ہے؟ کوئی بھی غلط بات سننے والی محفل میں نہ بیٹھے، جہاں پہ غیبت ہو رہی ہو، چغلی ہو رہی ہو. اہل ایمان کا اللہ نے وصف یہ بیان کیا ہے، جہاں کہیں اللہ کے خلاف، دین کے خلاف بات ہوتی ہے، یہ فوری وہاں سے اٹھ جاتے ہیں. اکثر احباب جمعے کے بعد بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے ناممکن ہے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں. یہ بات درست ہے، بہت مشکل بات ہے. اس دور میں رہتے ہوئے، موبائل استعمال کرتے ہوئے، ہر کلک کے اوپر آگے آپ کو بد نظری کا فتنہ، ہر بات کے اوپر، ہر پوسٹ کے اوپر گانے لگے ہوئے ہیں. مگر کوشش کریں تو اللہ کا بھی ایک اصول ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بندہ جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے ہم اس کو چلا دیتے ہیں. نولہ ما تولی، جدھر کو جانا چاہتا ہے نا ہم اس کے لیے راستے ہموار کر دیتے ہیں. تو اگر ہمیں ان باتوں کا پتہ ہو تو بچنا کچھ آسان ہو جاتا ہے، انسان کوشش کرنے لگ جاتا ہے. اور اگر پتہ ہی نہ ہو تو پھر تو زندگی بھر میں وہ معاملات چلتے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، آخری حدیث بیان کر کے جو پچھلے جمعے میں بھی اخیر پہ کی تھی، تاکہ اس موضوع کی حساسیت کا ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہی دو فتنے، یہی دو نعمتیں جو ہمیں فتنوں کی طرف لے کے جا سکتی ہیں، گناہوں کی طرف لے کے جا سکتی ہیں، ایک آنکھ اور ایک کان. حضرت صوبان جو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں اپنی قوم کے ان لوگوں کو جانتا ہوں تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے مگر اللہ تمام کو ریت کے ذرات کی طرح بکھیر دے گا. اللہ کے نبی کون لوگ ہوں گے؟ ہمیں بتائیے، کہیں پہ ہم وہ کام نہ کر بیٹھیں. آپ نے فرمایا صوبان تمہارے بھائی ہوں گے، تمہاری طرح ان کا رنگ ہوگا، تمہاری نسلوں سے ہوں گے، مگر جب تنہائی میں بیٹھتے تھے تو حرام چیزوں کا ارتکاب کرتے تھے. اور یہ حدیث میں دیکھ کے کہتا ہوں کہ شاید آج کے دور کے بارے میں، اللہ کے نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں تنہائی کی کیا برائی ہو سکتی ہے؟ بتائیے ذرا سوچ کے. تنہائی میں نہ ان کے پاس موبائل تھے، نہ ان کے پاس ریڈیو تھے، نہ ان کے پاس ٹیپ ریکارڈر تھے، کوئی چیز تو تھی نہیں. تنہائی میں وہ کیا گناہ کر سکتے تھے؟ تو یہ آپ کی پشین کوئی معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج کے دور کے بارے میں پوری دنیا ہمارے ہاتھ میں ہے موبائل کی شکل میں، اور ہمارے سامنے جو ہماری مرضی ہے ہم دیکھنا چاہیں.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور اس نظر کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے، اس موبائل سے، ٹی وی سے، سکرین سے اللہ ہمیں ایسی چیزیں دیکھنے سے محفوظ رکھے جو ہماری نمازیں، ہمارے جمعے، ہمارے روزے، کہیں ایسا نہ ہو یہ بد نظری کے فتنے، یہ گناہ کے کام ان ساری نیکیوں کو ضائع کر دیں۔ اللہ ہماری نیکیوں کی حفاظت فرمائے، اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔